مسنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا إذا كنت في كل حال معي فعن حمل همي أنا في غنى. الله 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 الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الله 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 الله. عزیز دوستوں، ان معصوم اور بے سہارا بچوں کی کفالت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے اس ذمہ داری کو ہم سب مل کر پورا کریں۔ اپنے عطیات کے لیے ہم سے ابھی اس ای میل پر رابطہ قائم کریں۔ ہمارا ای میل ہے roa.donation543@gmail.com۔ ای میل ایک بار اور سن لیں، roa.donation543@gmail.com۔ کیا آپ ان یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے؟ آپ کے جواب کے منتظر یہ معصوم بچے۔ روحانیت انبیاء چینل کے معزز سامعین اور محترم ناظرین، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمیونٹی پوسٹ پر اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ شکریہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ السلام علیکم۔ روحانیت انبیاء چینل کے معزز سامعین اور محترم ناظرین،
اس ماہ مبارک میں ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وظائف شیئر ہوں تاکہ آپ ان وظائف سے فیض اٹھا سکیں۔ ہمارے کچھ دوستوں نے سوال کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ کئی وظائف کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وظائف کو علماء اکرام اللہ کا ذکر تصور کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کو جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ وظائف آپ جتنے چاہے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ان وظائف کو بوجھ تصور نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی وظیفے کو کرنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس وظیفے کو ترک کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ اس کو بوجھ تصور کر کے کرتے رہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے اپنے دوستوں کے لیے سحری کا وظیفہ شیئر کیا تھا، اور اب ہم افطاری کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستوں، افطاری تو ویسے بھی کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اس افطاری کے ساتھ ایک بہترین وظیفہ بھی کر لیا کریں۔ زمانہ ماضی کی اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہماری اسلامی تاریخ میں کچھ دور ایسے بھی گزرے ہیں جن میں مذہبی فرقہ پرستی عام تھی، اور اسی فرقہ پرستی کی بدولت مسلمانوں کا ایسا تاریخ ساز قتل عام کیا گیا جس کو مورخین مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ باب تصور کیا، اور شاید آج پھر ہم اسی مذہبی فرقہ پرستی کی طرف رواں دواں ہیں، اور آج ہم مسلمان کئی مسلک سے وابستہ ہیں۔ دوستوں، میرا ایک روحانی محفل اجتماع میں جانا ہوا تو کچھ اکابرین محفل سے بات ہوئی تو انہوں نے برجستہ مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بہت سادگی سے جواب دیا کہ جو مسلک میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی میرا مسلک ہے۔ اب اکابرین محفل کوئی نیا سوال کرتے تو میں نے پہل کرتے ہوئے کہا، جناب ہمیں مسلک اور فرقوں کی جنگ سے آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے، اور ہمیں ایک مسلم حرم کی پاسبانی کی مثل پر کام کرنا چاہیے۔ جب پورا عالم اسلام ایک جھنڈے کے سائے تلے ایک ہوگا تو ہم کفار کے خلاف اعلان جہاد کر سکیں گے۔ دوستوں، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور وظیفہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ افطاری کا وظیفہ آسان ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے افطاری سے پہلے کرنا ہے۔ جیسے عصر کی نماز کے بعد روزہ کھلنے میں تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اس 1 گھنٹے کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تو ہر حصے میں 20 منٹ کا فرق ہوگا۔ عصر کی نماز پڑھ کر جگہ سے نہیں اٹھنا، 100 مرتبہ آپ نے واللہ خیر الرازقین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 20 منٹ کا وقفہ، اور پھر 20 منٹ کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر آخر میں جب روزہ کھلنے میں 10 منٹ ہوں تو 21 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر دعا کرتے رہنا ہے جب تک روزہ نہ کھل جائے۔ اس وظیفے کو اسی ترتیب سے کم از کم 1 ہفتہ کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہر پریشانی، دکھ، تکلیف اور مسائل کا حل ہوگا۔ دوستوں، یہ تھا وہ شاندار اور نایاب وظیفہ جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس وظیفے کو مکمل یقین کامل اور ایمان کی دولت کے ساتھ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اس وظیفے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔